السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا محرم کے مہینے میں مہندی لگانا، نیا کپڑا پہننا اور خوشی منانا، کوئی اچھا کھانا کھانا، کیا یہ ساری چیزیں منع ہے؟ کیا محرم غم کا مہینہ ہے؟ محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، یا نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے اور شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ محرم جو ہے وہ غم کا مہینہ ہے، محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، محرم جو ہے وہ نحوست کا مہینہ ہے، محرم جو ہے وہ ماتم کا مہینہ ہے۔ اور یہ غلط چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر مان لی۔ دیکھیے، کوئی بھی مہینہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ ہو تو وہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے محرم کے مہینے میں اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور خوشی کا جو ہر کام کر سکتے ہیں، شادی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیجئے ماتم کا مہینہ محرم کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہینے میں شہید کیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو اگر صرف حضرت حسین کی وجہ سے اگر اس کو نحوست کا مہینہ مانا جاتا ہے، اگر کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مہینہ ماتم کا مہینہ ہو جاتا، غم کا مہینہ ہو جاتا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی جس مہینے میں، اس سے بڑا اور اس سے زیادہ غم کا مہینہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ اسی مہینے کو لے لیجیے جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، انہیں ذی الحجہ 18 ذی الحجہ جو یہ مہینہ گزرا، جو محرم سے پہلا والا مہینہ ذی الحجہ کا 18 ذی الحجہ کو انہیں بہت ہی دردمندانہ طریقے سے ظلم کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی بند کر دیا گیا، مسجدوں میں آنا جانا بند کر دیا گیا، نمازوں پہ پابندی لگا دی گئی، پھر بہت ظلم و ستم کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی حضرت فاطمہ کا شوہر، انہیں 21 رمضان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے انہیں کپڑے پھاڑ دیے گئے، بہت برا بھلا کہا گیا، انہیں برا بھلا کہہ کر زہر دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور اسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ، ایک یعنی ہاتھ اور پیر کو، ایک طرف کے ہاتھ اور پیر کو ایک اونٹ میں اور دوسری طرف کے ہاتھ اور پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھ کر کے ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا گیا، ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا گیا، بہت ہی بیچ سے ہی ٹکڑے کر کے بہت ہی دردمندانہ انداز سے انہیں ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو اتنے دردمندانہ طریقے سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا ہے، اتنے سارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، پھر ہم صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پہ محرم کے مہینے میں غم کیوں مناتے ہیں؟ اگر غم منانا ہی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جس مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو پھر تو ہر مہینہ کیا ہوتا؟ ماتم کا مہینہ ہوتا، ہر مہینہ غم کا مہینہ ہوتا، پھر کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جو غموں سے خالی ہوتا۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ غم شہادت سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی تاریخ، اسلام میں سب سے زیادہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ کہ جنہوں نے اپنے مذہب کے خاطر اتنی قربانیاں دی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب بن محمد یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے، ان کے وفات پر گاؤں کی بہت ساری عورتیں دہاڑے مار کر کے ایک دم چلا کر کے رو رہی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یہ شیطانوں کی طرح آواز مت نکالو، اس طریقے سے دہاڑے مار کے رونا، چلا کر کے رونا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو رونا ہوتا ہے وہ دل میں اور آنکھوں میں نم ہو، دل میں رونا ہو، افسوس ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے رونا ہے۔ اس طریقے سے دہاڑے مار کے رونا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسلام میں جو ہے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، غم منانا، یہ جو ہے اجازت نہیں ہے اس کی۔
تو اور پھر برسی مناتے ہیں، ہر سال انہی کے وفات پر برسی مناتے ہیں، تو یہ بھی بالکل کیا ہے جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دین اسلام کے خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر صحابہ کرام نے اتنی ساری قربانیاں دی، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے، جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر ہمیں دین اسلام کے خاطر قربانی اگر دینی پڑے تو ہم اپنے جان کی، اپنے وقت کی قربانی، ہر طرح سے ایک دم ہم کیا ایک جنون، ایک شوق شہادت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس طریقے کی بھی قربانی ہو ہم دینے کو تیار رہیں، اپنے آپ کو ایک دم ابھارے۔ تو اس طریقے سے غم کا مہینہ سمجھنا محرم کو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے یا پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں مان لی گئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ اس مہینے میں خوشی کا کوئی بھی کام ہو، خوشی کی کوئی بھی تقریب ہو تو آپ منا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔